ایک نکھٹو کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیچ کر کسی کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل بھاگی اور قریب ہی ایک گھر میں گھس گئی۔ وہ مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کر ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ ایک خوش روح خاتون خانہ پر نظر پڑی۔ ابھی نظریں چار ہوئی تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی اور خاتون گھبرائی اور بولی کہ اس کا خاوند آ گیا ہے اور وہ بہت شکی مجاز اور ظالم ہے۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک اور صاحب پہلے سے ہی تشریف فرما تھے۔ اب اندر دب کے نکھٹو کو کاروبار کا خیال آیا۔ آئیڈیا تو کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا کہ مرغی خریدو گے؟ اس نے انتہائی بنا کر کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے اس کام کی؟ تو نکھٹو نے کہا کہ خریدتے ہو یا شور کروں؟ اب مجبور ہو کے اس نے کہا کہ بولو کتنے کی؟ تو نکھٹو نے اسے کہا کہ 100 روپے کی۔ تو اس نے کہا کہ اتنی مہنگی؟ نکھٹو نے پھر آگے سے کہا کہ خریدتے ہو یا شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کے نکھٹو بہت خوش ہوا اور یکدم ہی اس کا دماغ روشن ہوا اور اس نے دوبارہ سے اس شخص کو کہا کہ کیا مرغی بیچو گے؟ تو اس نے اس کو کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کبھی بیچتے ہو کبھی خریدتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مرغی بیچتے ہو یا شور کروں؟ اب وہ مرے ہوئے لہجے میں بولا کہ کتنے کی لوگے؟ تو نکھٹو نے اس کو کہا کہ 50 کی۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، ابھی تو آپ نے 100 کی مجھے بیچی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ سے ڈر ہے تو یہاں الماری میں کیوں گھس بیٹھے ہو؟ دیتے ہو یا شور کروں؟ تو نکھٹو نے 50 روپے کی مرغی خریدی اور چپ کر کے بیٹھ گیا، لیکن ابھی ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا۔ تو اس نے پھر سے اسی شخص کو کہا کہ کیا مرغی خریدو گے؟ اب بیچارہ رقیب رونے لگا اور باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو اس کا سر توڑ دیتا، لیکن وہ بے بسی سے بولا کہ کتنے کی دو گے؟ تو نکھٹو نے اسے کہا کہ چلو کیا یاد کرو گے، میں آپ کو 80 روپے کی دے دوں گا، حالانکہ ابھی ابھی میں نے 100 روپے کی بیچی تھی، لیکن واپسی کسی طور پر آ گئی۔ تو اس نے بے بسی سے کہا اور پھر دوبارہ سے وہ مرغی خرید لی۔ تو نکھٹو نے پھر اس کو کہا کہ مرغی بیچو گے؟ تو وہ بڑا حیران اور بڑا پریشان اور غصے سے بھر گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی مرغی بیچو گے کبھی مرغی خریدو گے۔ قصہ مختصر، مرغی خریدتے اور بیچتے نکھٹو نے 400 روپے کما لیے، اور ہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ آخر میں اس نے مرغی بھی واپس خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرا سن کے حرام کی کمائی کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ کمائی گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا تو اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے یہ کہہ کر عدالت چھوڑ کر بھاگ گیا کہ اوئے تم یہاں بھی آ گئے ہو، اب میں یہ مرغی نہیں خریدوں گا۔ نتیجہ، جب قاضی طوافوں کے الماریوں میں چھپنے لگے تھے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا۔ اور ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔